دعوت کو لے کر کھڑے. تو ابو جہل عزیز دوستو عرب کو جمع کیا، سارے پہلوانوں کو، سارے بڑے بڑے سرداروں کو، بڑی بڑی طاقتوں والوں کو جمع کیا اور اعلان کیا ہے کوئی اس عبداللہ کے بیٹے محمد کو اس کا سر قلم کر کے ہمارے سامنے لائے تو ہم 100 اونٹ اس کے انعام میں دیں گے. 100 اونٹ. اب ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ 100 اونٹ کیا چیز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی تو چیز نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اس چیز کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس دور میں اونٹ اور گھوڑے کا گھر میں ہونا ایسا تھا جیسا آج کے گھر میں بڑی بڑی کاریں ہوا کرتی، لاکھوں کی قیمت کی کاریں، سواریاں، بڑی قیمت ہوتی تھی. ابو جہل نے بڑی دام لگائی، بڑی قیمت لگائی. ہے کوئی مرد جو اس عبداللہ کے بیٹے کا سر قلم کر کے لائے، 100 اونٹ انعام دیا جائے گا اور اسے ہم اپنا سردار بنائیں. لیکن آپ علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ کوئی معمولی خاندان نہیں تھا. وہ بڑا طاقت رکھنے والا اور بڑا نام رکھنے والا، بڑی عزت رکھنے والا خاندان تھا. کسی کی ہمت نہیں، سب کے سب سر جھکائے ہوئے. ابو جہل بڑی عجیب تقریر کرتا تھا. اس کے تقریر میں لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. بار بار آواز بلند کر رہا، کیا کوئی مرد نہیں؟ کیا کسی نے مانے ایسا مرد نہیں جانا؟ دیکھ رہے تو علماء نے تاریخ میں یہ بات لکھی، سارے عرب کی نظر اگر کسی ایک نوجوان پر گئی ہے، وہ نوجوان کا نام عمر بن خطاب تھا. عمر بن خطاب. کیا شجاعت تھی ہوگی، کیا بہادری ہوگی، کیا طاقت ہوگی حضرت عمر کی. جاہلیت کے دور میں بھی ان سے بڑا کوئی ہمت والا نہیں. اور یہ جو بات چل رہی تھی جمعہ کے دن کا معاملہ تھا اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے. سارے کہنے لگے ہمیں یقین ہے اگر یہ کوئی کام یہ کر سکتا ہے تو خطاب کا بیٹا عمر ہی کر سکتا ہے. اب حضرت عمر ایسا غصہ، ایسا جلال اور ایسی ہمت، اگر پورا خاندان بھی آ جائے عمر کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ کہتے ہوئے تلوار لے کر نکل گئے. سارا عرب انتظار میں ہے، آج عرب کی تاریخ بدلنی ہے. آج عرب میں ایسی قیامت برپا ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہ برپا ہوئی ہو. سارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا محمد کا سر ہمارے سامنے آئے گا. اب یہاں سے عمر بن خطاب تلوار لے کر نکلے، لیکن اللہ کے عرش پہ کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور ہی فیصلہ ہو چکا تھا. جمعہ کے دن کا معاملہ ہے. جمعرات کی رات میں آپ علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، اے اللہ تیرا دین ہے، تیرے نام کا سوال ہے، تیرے نام کا مسئلہ ہے. تو نے زمین کو بنائی تاکہ تیرا نام زندہ ہو، اس نظام کو چلایا تاکہ تیرا نام زندہ ہو. اے اللہ میرے نگاہ میں عرب میں 2 مرد ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمرو بن ہشام ہے. اے اللہ 2 میں اگر کوئی ایک عمر مجھے دے گا اسلام کا کچھ مسئلہ آسان ہو جائے گا. پھر آگے علماء نے کتابوں میں لکھا، اللہ کے محبوب نے پھر دعا میں یہ جملہ کہا، اے اللہ اگر تم مجھ سے پوچھے کون سا عمر چاہتے ہو، میں کہتا ہوں خطاب کے بیٹے عمر کو دے دیں. یہ میرا سوال ہے. اب دیکھیں جمعرات کی رات میں دعا ہوئی، جمعہ کے دن یہ کارنامہ چل رہا ہے. جس عمر کی ہدایت کی دعائیں چل رہی ہیں وہی عمر تلوار لے کے سر قلم کرنا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے غصے سے بھر چکے ہیں، راستے میں آ رہے. تو اچانک درمیان میں ایک صحابی نے بھانپ لیا، کچھ معاملہ عجیب سا ہے. مختلف روایتوں میں اس صحابی کا مختلف نام بیان کیا گیا ہے. تو وہ صحابی نے پوچھا کہ عمر کچھ بدلے نظر آ رہے ہو،
کچھ انداز بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، خیر تو ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اس مسلمانوں کے نبی عبداللہ کا بیٹا اس محمد کے سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ صحابی ایمان لائے تھے، حضرت عمر کو پتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی باہر کی بڑی تمہیں فکر ہے، اوروں کی بڑی فکر ہے، کاش کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے تو اچھا تھا۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے، کاش تم اپنے پہلے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے گھر کا کیا حال ہے، تم چلے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر۔ حضرت عمر نے کہا بات کیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے تمہاری جو بہن ہے جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے گھر میں تو جا کے دیکھو، اس نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر دو بھائی، حضرت عمر اور ایک صحابی، حضرت عمر دو بھائی اور ایک بہن، ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ حضرت عمر یہ بڑے خوددار تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے 100 اونٹ کا میرا معاملہ ہے، پورا گاؤں ایک جگہ جمع ہوا ہے، مجھے سر لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، میرے انتظار میں ہے، میری تعریف ہوگی۔ نہیں، ایسا عجیب سا، ایسی غیرت کہ میرا گھر، میرے گھر والے نے کلمہ پڑھا، میرے گھر والوں نے میرے دین کو چھوڑا۔ فوراً اپنے گھوڑے کا رخ بدلا، بہن کے گھر کی طرف چلا۔ حضرت عمر جیسا ہی گھر کی طرف گئے تو دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے، تو اندر ایک صحابی ان کے بہن اور بہنوی کو قرآن پڑھا رہے، غالباً حضرت خباب یا کوئی اور صحابی، دونوں کو جو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو دستک دینے کی آواز آئی، تو پوچھا کون؟ تو حضرت عمر کہنے لگے دروازہ کھولو، غصہ بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو فوراً بہن سمجھ گئی یہ میرا بھائی عمر ہے۔ تو حضرت خباب فوراً جا کر گھر میں ایک صحن میں چھپ گئے۔ جیسا ہی دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر نے اپنے بہن کو ایسا تماچا مارا، بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ایسا پیٹا، ایسا مارا کہ ان کی بہن کے سر سے خون بہنے لگا، سارا جسم خون سے لہولا۔ تو ان کی جو بہن ہے وہ کسی اور ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی، جس پیٹ سے عمر پیدا ہوئے تو اسی پیٹ سے وہ بھی پیدا ہوئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ، علماء نے کتابوں میں لکھا ان کی بہن حضرت فاطمہ نے کہا کہ عمر جس ماں کے سینے سے تو نے دودھ پیا ہے، اسی ماں کے سینے سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تو مار مار کے میرے جسم سے میری جان تو لے سکتا ہے، میرے اس رب کی قسم میرے ایمان کو نہیں لے سکتا۔ ایسا عجیب سا ایمان۔ حضرت عمر حیران کہ یہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سا ایمان ہے، کیا چیز اس میں چھپی ہوگی جو میری بہن جان دینے تیار ہے، ایمان چھوڑنے تیار نہیں ہے، کیا کوشش ہوگی۔ اب وہ گھڑی آ گئی جو اللہ ہدایت دینا چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر بیٹھ گئے، بہن سے پوچھ رہے کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی، وہ کون سی کتاب ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو ان کی بہن نے کہا عمر تو کفر کی وجہ سے ناپاک ہے، میں میرے رب کا کلام تجھے بتا بھی نہیں سکتی، تجھے پکڑا بھی نہیں سکتی، تجھے غسل کرنا پڑے۔ اب حضرت عمر کی دل میں ایک شرم سے آ رہی تھی، میں نے بہن کو غصے میں کیسے مار دیا، کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گئے، غسل میں بیٹھ گئے۔ تو ان کی بہن جو حضرت عمر کے جسم پر جو پانی ڈال رہی تھی، دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے اللہ، جسم کو صاف کرنے کے لیے پانی میں ڈال رہی ہوں، دل کو صاف کرنا تیرا کام ہے۔ دعائیں قبول ہوئی۔ جیسے ہی غسل کر کے آئے تو وہ اللہ کا کلام انہوں نے ہاتھ میں پکڑا، زبان ہی مادری زبان ہی عربی تھی، ان کی خوش قسمتی پر قربان جائیں۔
آج ہم ماں پیٹ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کیا ہے۔ وہ کیا خوش نصیب لوگ 40 سال 50 سال غیر اللہ کے سامنے رہ کر جب اسلام میں آئے تو کلام انہیں سمجھ میں آ جائے، یہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ فوراً جو 16واں پارہ تھا، سورہ طٰہٰ کی سورت تھی، سورہ طٰہٰ تھا، کھول کر ان کے سامنے رکھا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس سورت میں شروع صفحے میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا۔ حضرت عمر پڑھتے گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، کہا کہ بہن مجھے بھی تم اپنے نبی کے پاس لے کر چلنا، مجھے بھی تم اپنے نبی کے پاس لے کر چلنا۔ اب وہاں پورا علاقہ جمع ہوا ہے، پورے لوگ جمع ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اب یہاں کچھ معاملہ اور ہی ہے۔ تو فوراً اس بات کو سن کر وہ جو قرآن پڑھانے آئے تھے وہ اندر سے باہر آئے، کہا کہ عمر مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو، کل ہی رات میں اللہ کے نبی نے تمہارے حق میں دعا کی تھی، لگتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ باہر کسی کو خبر نہیں ہے۔ صحابہ کو وہاں پتا چلا کہ خطاب کا بیٹا عمر تلوار لے کے آ رہا ہے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ اب اس وقت صحابہ کی مختصر جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، اور وہ جماعت ایک چھوٹے سے مکان میں کیوار بند کر ہوئے، دروازہ بند کر کے ہوئے بیٹھی ہوئی، اور ایک سوراخ میں دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا 3 دن حضرت عمر کی ایمان لانے سے 3 دن پہلے ایک اور شیر جیسے شجاعت رکھنے والا انسان بھی ایمان قبول کیا تھا، جسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ 3 دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ بھی ان صحابہ کے مجمع میں تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے میرے ساتھیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمر صحیح نیت سے آئے تو خیر ہے، اگر بد نیتی سے آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں اسی عمر کی تلوار سے اس کی گردن جدا کر دوں۔ حضرت حمزہ کہہ رہے ہیں، حضرت حمزہ۔ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ 3 دن کا مسلمان ہے، کیا ایمان ہے 3 دن کا۔ ہم کتنے سال کے مسلمان ہیں؟ ہم کتنے سال کے مسلمان؟ تو جیسے حضرت عمر آئے تو مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ حضرت عمر نے ایمان قبول کرنے کے لیے سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے کہا کہ حمزہ فکر مت کرو، آج جو خطاب کا بیٹا جو عمر آ رہا ہے، آج یہ وہ عمر نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے، آج یہ بدل کے آ رہا ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے آئے۔ جیسے حضرت عمر آئے تو آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے اور کلمے کا اقرار کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا عزیز دوستو، کوئی معمولی انسان اس کلمے کو نہیں پڑھا۔ حضرت عمر نے جب کلمے کو پڑھا، سارے کے سارے صحابہ زور سے نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، کیونکہ اتنی خوشی کا ماحول تھا کہ اگر حضرت عمر ایمان قبول نہ کرتے اور کئی سال مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑتا۔ صحابہ خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ تو حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ کے محبوب کیا آپ بھی خوش ہو گئے؟ اللہ کے محبوب نے کہا جبرائیل کیوں نہ خوشی مناؤ، میں بھی بڑا خوش ہوں، اللہ نے کتنے بڑے آدمی کو میرے لیے دے دیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے محبوب صرف آپ خوش نہیں ہو رہے، عمر کی ایمان لانے پر اللہ کے عرش پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے۔